السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کے فضل سے آج ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے مکہ میں اور عرب میں کیا حالات تھے، سب سے پہلے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اسلام سے پہلے عرب میں بہت سے مذہب اور اعتقاد پائے جاتے تھے۔ ان میں سے بت پرستی بھی ایک تھی، ایک خدا پرست لوگ بھی ہوتے تھے، اور ان میں بے مذہب لوگ بھی تھے، اور اللہ کے وجود کے انکاری لوگ بھی تھے۔ عیسائی اور یہودی بھی موجود تھے۔ عرب کے لوگ عام طور سے قبیلوں کی آزاد زندگی گزارتے تھے، اور ان میں جہالت عام ہوتی تھی۔ بت پرستی اسی جہالت کا نتیجہ تھی۔ بت پرستی نے ان کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ انہیں وہم پرستی کی بیماری لگ گئی۔ دنیا کی ہر چیز کو، چاہے وہ فائدہ دینے والی ہو یا فائدہ نہ بھی دیتی ہو، چاہے نقصان دینے والی ہو، ان کے لیے معبود بن گئی تھی۔ اسی لیے اس زمانے میں پتھر، پیڑ، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سبھی چیزوں کی پوجا عام ہو چلی تھی۔ عرب کے بت بھی دو قسم کے ہوتے تھے۔ ایک قسم تھی بتوں کی، وہ تعلق رکھتے تھے فرشتوں، روحوں اور غیر محسوس طاقتوں سے، اور دوسری قسم جو بتوں کی تھی وہ ان کے بزرگوں کی شکلوں کے بت جو بنائے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ دوسری قسم یہ تھی کہ جنہوں ان کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، تو ان کی یاد میں ان کے بت بنا دیے، اور پھر ہوتے 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 ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ بت پرست عرب اپنی بت پرستی کے باوجود بہرحال ان کو اصل معبود نہیں مانتے تھے۔ ان بتوں کو، ان مورتیوں کو اصل خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا یقین یہ تھا کہ ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں کو، جن کے یہ بت یادگار کے طور پر بنائے ہیں، دنیا میں کچھ اس طرح کے اختیار حاصل ہیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت اور ہماری ہر مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو ایک وہم تھا کہ یہ جو ہم نے بت بنائے ہیں، تو یہ جو ہیں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہماری درخواست اور ہماری سفارش کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ روحانی طاقتیں خدا سے ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیں گی۔ وہ بت جنہیں تمام عرب پوجا کرتے تھے، تمام عرب، ویسے تو ہر جگہ کے بت الگ ہوتے تھے، لیکن کچھ بت ایسے تھے، کچھ مورتیاں ایسی تھیں جن کو سارا ہی عرب پوجتا تھا۔ جیسے نمبر 1 ہبل، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، عجا، لات، منات، ان 9 بتوں کی پوجا تو پورا ہی عرب کرتا تھا۔ 10واں دوار اور 11واں اصاف یہ صفا پہاڑ پر موجود تھے، اور 12واں نائلہ یہ مروا پہاڑ پر تھا۔ ان بتوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں، اور 13ویں نمبر پہ جو بت آتا ہے اس کا نام ہے اب، اس پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی۔ اور 14 کعبے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں استخارے کے تیر تھے جو ازلام کہلاتے ہیں، اور ایک بھیڑ کا بچہ ان کے قریب کھڑا تھا اس تصویر میں۔ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں اور مورتیاں بھی خانہ کعبہ کے اندر اس زمانے میں موجود تھی، اور ان کی بھی وہ پوجا وغیرہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ود اور یغوث، یعوق اور نصر جاہلی دنوں میں ایسے ان کے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے نیک کام کیے، اور وہ خدا پرستی میں بھی کامل تھے، اور جن کی تصویریں پتھروں پر کھدوا کر یادگار کے طور پر کعبے کے اندر رکھ دی گئی تھی، پھر انہیں معبود کا درجہ دے کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو یہ ان کے عقائد اتنے کمزور ہو چلے تھے، جو بھی چیز
کوئی پتھر دیکھا، کوئی پیڑ دیکھا، چاند، سورج، پتھر، پیڑ، پودے، جس کو بھی دیکھتے تھے اس چیز کی عبادت یہ لوگ شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ خدا پرستی بھی عربوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ خدا پرستی دو قسم کی ہوتی تھی۔ ایک تو اس قسم کی تھی کہ وہ ایک انجانی اور چھپی طاقت کو، جسے وہ اپنے وجود کو پیدا کرنے والی طاقت کہتے تھے، مانتے تو تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو خدا کو حق مانتا تھا۔ ایسے لوگ قیامت، نجات، دوزخ، جنت وغیرہ کے قائل تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتی اس زمانے میں تھی۔ عرب جاہلیت میں لا مذہبی کا ایک قسم کا زور شور پایا جاتا تھا، جو نہ بت پرست تھے، نہ کسی کتاب اور الہامی مذہب کے پابند تھے۔ ایسے لوگ خدا اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اسی لیے ان کے یہاں مرنے کے بعد کی زندگی، حساب کتاب کا کسی قسم کا کوئی عقیدہ ہوتا ہی نہیں تھا سرے سے۔ وہ دنیا کو شروع اور آخر سب کچھ سمجھتے تھے۔ عربوں میں یہودی، عیسائی، صابی مذہب کے ماننے والے بھی تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب کی بنیاد پر صحیح راستے پر ڈالنے کے بجائے مذہب کو اپنی منمانی کی وجہ سے خراب کر دیا۔ اگر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، شعیب، صالح علیہ السلام جیسے بزرگ پیغمبروں کو ان کے دیکھنے کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ پہچان پاتے کہ یہ ہمارے ہی اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ عام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں عیسائی حضرت مریم کو خدا کی بیوی، نعوذ باللہ، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اور عرب کے لوگ عرب میں لات اور عزا کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے تھے۔ لات اور عزا میں نے بتایا ان کے دو مشہور اور بڑے ان کے وہ تھے، بت تھے، مورتیاں تھیں۔ یہودی مذہب عرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے آیا۔ یمن کے بادشاہ جونواس ہمیری کے یہودی مذہب قبول کر لینے پر اس کا پرچار اتنی تیزی سے ہوا، اتنی تیزی سے یہ پھیلا، یہاں تک کہ حجاز اور خیبر کے پڑوسی علاقوں، مدینہ وغیرہ میں بھی یہ مذہب تیزی سے پھیل گیا۔ یہ یہودی تورات کو زبانی لکھ دینے سے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب یہودی اپنی قوم کے سبھی عورتوں مردوں کو خدا کے بیٹے، بیٹی، پیارا، پیاری، یعنی عقیدے دیکھو کس قدر بگڑ چکے تھے۔ اپنے قوم کے لوگوں کو بھی لڑکوں کو بیٹا اور لڑکیوں کو خدا کی بیٹیاں۔ صابی مذہب والے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہمارا مذہب خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے اور ہم حضرت شیش اور ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے یہاں 7 وقتوں کی نمازیں اور ایک چاند کے مہینے کا روزہ تھا۔ یہ جنازے کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے شاید ان کا یہ دعویٰ صحیح ہو، لیکن اسلام سے پہلے ان کے اعتقاد کی خرابی ظاہر ہو چکی ہے۔ ان کے یہاں 7 ستارے سمجھتے ہیں نا جو آسمان میں ہوتے ہیں، 7 ستاروں کی پوجا ان کے مذہب میں کرنا بالکل عام بات تھی، یہ کرنی ہی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ مذہب کے بگاڑ اور عقیدوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائیاں ان کے یہاں عام بات ہو چکی تھی۔ معمولی سے معمولی بات پر لڑائی ٹھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پیڑھیوں تک چلتا رہتا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا اتنا عام ہو چکا تھا، شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود کا چلن عام تھا۔ لوٹ ماری، چوری چکاری، بے مروتی، خون خرابہ، زنا کرنا اور دوسرے گندے گندے اور برے برے کاموں کو کرنا ان کو گویا انسانی شکل میں جانور بنا دیتا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی زمین میں کھڈا کھود کر ڈال دیتے اور وہ چلاتی رہتی، چیختی رہتی اور یہ اس پر مٹی ڈالتے رہتے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا تو یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے۔ غرض یہ مذہب، عقیدہ، اخلاق، رہن سہن، سماج وغیرہ ہر اعتبار سے عرب میں بالکل بوسیدہ اور گندا ہو چکا تھا۔
انشاءاللہ آگے کل.